बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम अंदियाल आपसे मुखातब हूँ। ईद का दिन हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो या कोई दीगर त्यौहार, पाकिस्तान भर से ख़वातीन, फैमिलीज़ और बिलखसूस नौजवानों की कसीर तादाद आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों का रुख करती है। अब होना ये चाहिए कि इन तमाम सियाहों के पास, तमाम बाइकर्स के पास, तमाम ट्रांसपोर्टर्स के पास मुतलका डॉक्यूमेंट्स और सेफ्टी किट्स ज़रूरी होने चाहिए। अब होता यह है कि जैसे ये सियाह आज़ाद कश्मीर की सरहदी लाइन पे पहुंचते हैं तो पुलिस अपना काम दिखाती है। पुलिस मुतलका डॉक्यूमेंट्स, कम अज़ कम लाइसेंस और हेलमेट चेक करती है। वो पुलिस जिसे शायद कि ये माशरा अपनी पैदाइश का भी ज़िम्मेदार ठहराता है। कहीं भी कोई जुर्म हो जाए पुलिस ज़िम्मेदार है, कहीं भी कोई जुर्म हो जाए इदारे ज़िम्मेदार हैं। एक बंदा अपनी खोपड़ी के ऊपर हेलमेट तक ना पहने, पुलिस उसकी ज़िम्मेदार है। मैं ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है, हमेशा रही है कि अदारों को बाई फोर्स कानून पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। लेकिन हजूर वाला एक चीज़ याद रखिए, जहाँ इदारों के फ़राइज़ होते हैं ना, वहाँ शहरियों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब होता यह है कि जैसे ही पुलिस नाका लगा के चेकिंग करेगी, किसी के पास आईडी कार्ड नहीं निकलेगा, किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा, किसी के पास सेफ्टी किट नहीं होगी, या कम अज़ कम हेलमेट तक नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए, जो एक बंदा लाहौर से, सियालकोट से या किसी दूसरे शहर से एक लंबा सफ़र कर रहा है, उसकी खोपड़ी के ऊपर हेलमेट ही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि उसे शऊर की ज़रूरत है? मैंने हमेशा इस बात पे ज़ोर दिया है कि इस माशरे को शऊर की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बाशऊर माशरा है। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है तो बाई फोर्स कानून पे इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि जैसे ही पुलिस कानून पे अमल दरामद करवाने की कोशिश करेगी, यानी कि चालान करेगी या मोटरसाइकिल को ज़ब्त करेगी, तो वही लोग जो हर हादसे का ज़िम्मेदार इन इदारों को ठहराते हैं, जो हर हादसे का ज़िम्मेदार इन पुलिस ट्रैफिक एहलकारों को ठहराते हैं, वो मैदान में आ जाएंगे। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस को वैसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर हर शख्स की ख्वाहिश है कि मुल्क उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चले। दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा, दो चीज़ों को मानती है, एक कानून को और दूसरी लाकानूनियत। तीसरा ये जो शऊर वाला कीड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाया जाता है। जब तक इस मुल्क के अंदर कानून के हर शिक के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ना ये मुल्क सुधर सकता है और ना ही इस मुल्क में बसने वाले लोग सुधर सकते हैं। अभी हमने देखा कि रमज़ान से कबल ही लाहौर और इस गिरदनवा के तमाम शहरों से किसी यूनिवर्सिटी की जो तालिबात हैं, वो सब हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो आज़ाद कश्मीर विज़िट के लिए आई। तो मैंने देखा कि लोग जैसे तरसे हुए होते हैं ना, ऐसे लोग खुश हो रहे थे कि बस हमारी जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो रही है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आप अपने लिए नापसंद करते हैं ना, कभी भी उसको प्रमोट ना करें। क्या आप में से कोई भी शख्स अपनी बहन या अपनी बेटी को गैर महरम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ कहीं भी टूरिज्म पे भेजने को तैयार है? मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई तैयार हो। अगर आप खुद अपनी बेटियों या अपनी बहनों को भेजने के लिए तैयार नहीं है ना, तो फिर कम से कम ऐसी टूरिज्म को मत प्रमोट करें। और दुबई, यूरोप या दीगर ममालिक की मिसालें मत दें, क्योंकि उन ममालिक की मिसालें अगर देना शुरू की तो नताइज बड़े भयानक निकलेंगे। वहाँ पे तो गुजारा 12-12 साल के, जैसे कि लड़का लड़की बालग होते हैं तो उन्हें अगट्ठे सोने की भी इजाज़त है। अगट्ठे कहीं भी वो जा सकते हैं, कहीं भी डेट मार सकते हैं। कि आप अपने माशरे में इस चीज़ को प्रमोट करेंगे? कि आप अपने माशरे में इस चीज़ को इजाज़त देंगे? यार, टूरिज़्म को ज़रूर प्रमोट करें, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है। और बल्कि कई ममालिक जो हैं उनकी, जैसे दुबई है, थाईलैंड है, बेशुमार है, मैं ममालिक गिनवा सकता हूँ,
جن کی اکانومی کا دار و مدار ہی ٹورزم کے اوپر ہے، لیکن پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی قوانین، تہذیب اور روایات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کم از کم جو ہے نا، اخلاقیات کا اس قدر جنازہ نہ نکالیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ چند ٹکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر ایسے کام قطعاً نہ کریں جس سے ہماری روایات یا ہماری تہذیب کو داغ لگے۔ ابھی ممکن ہے میری یہ باتیں سن کر آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے یار یہ تو بندہ بڑے چھوٹے دماغ کا مالک ہے، میں نے بے شمار دنیا گھومی ہے، بڑی دنیا کو دیکھا ہے، جہاں جہاں ایسی ٹورزم پروموٹ ہوتی ہے نا، وہاں کے کیا حالات ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ شاید آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ اس لیے کچھ جو اپنا معاشرتی اقدار ہے، اخلاقیات ہیں یا اپنی تہذیب ہے، کم از کم تھوڑا بہت اس کو جگا کے ضرور رکھیں۔ آپ ٹورزم کو پروموٹ کریں لیکن فیملی ٹورزم کو پروموٹ کریں، اور اس کے بے شمار طریقے ہیں۔ آپ سیاحوں کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں، اچھے طریقے سے آپ انہیں خوش آمدید کہیں، آپ ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، یعنی کہ باہر سے آنے والے سیاحوں کو یہی محسوس ہو کہ وہ اپنے ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر میں آئے ہیں۔ بے شمار سینکڑوں اس کے طریقے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہوٹل مالکان ہیں، دکاندار ہیں، تاجر حضرات ہیں، وہ بھی جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ عام روٹین کے مطابق رکھیں، وہ سیاحوں سے دگنی قیمتیں وصول نہ کریں جیسے مری میں چلتا رہا ہے یا ابھی بھی چلتا ہے۔ تو کم از کم جو ہے ایک جو کوالٹی ٹورزم ہے اس کو آپ پروموٹ کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ریاست کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ جو لوگوں کے انفرادی طور پہ لوگوں کے حالات ہیں، معیشت ہے، وہ بہتر ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ بے حیائی کی بھی روک تھام ہوگی۔ میری صرف گزارش اتنی ہے۔ یہ پتہ نہیں کب مارز وجود میں آئی، آج سے ہزاروں سال قبل، اس وقت سے لے کر آج تک یہ دنیا مسلسل اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ آج کے دور کو ہم کہتے ہیں جدید دور، نہیں، جو آج سے 100 سال قبل کا دور تھا نا، وہ بھی آج سے 200 سال قبل کے دور کے باعث جدید ہی تھا، جسے آج ہم جدید دور کہتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں یا ہمارے پوتے پوتیاں ان وقتوں میں پاکستان کے حالات کیسے ہوں گے، یہ دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے۔ انسان جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے، ایسے ایسے انسان کی عمر گھٹ رہی ہے، لیکن چیزوں میں نئی جدت آ رہی ہے۔ آپ موبائل کو دیکھ لیجئے، 2002-03 کے اندر نوکیا کے 3310 موبائل نکلے تھے، اس کے بعد کیسے کیسے آج تک موبائل کی عمر کہاں تک پہنچی، آئی فون آ گیا ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا اور 2-4 سال میں یہی موبائل بغیر بیٹری کے استعمال ہوگا۔ موبائل کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کہیں بھی آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پوری دنیا کے اندر اویلیبل ہوگا۔ یعنی کہ دنیا نے تو پروموٹ ہونا ہے، یہ جو سسٹم ہے اس نے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آنی ہے، اس نے اپڈیٹ ہوتے رہنا ہے۔ لیکن جو ایک اسلامی معاشرہ ہے، قوانین ہے، اسلامی قوانین، وہ کبھی اپڈیٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے 200 سال پہلے ایک عورت حجاب پہن کے گھومتی تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ اب اس کا حجاب اتر جانا چاہیے، اب اس کی شرٹ بھی اتر جانی چاہیے، صرف اس کو بلاؤز پہن کے گھومنا چاہیے، نہیں یار۔ میں سچی بات ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، بعض اوقات بڑی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم وہ دن دیکھیں اپنی زندگی کے اندر۔ یار پیسے سب کچھ نہیں ہے، پیسہ بہت کچھ ہے، میں وہ مولویوں والی بات نہیں کروں گا، پیسہ بہت کچھ ہے، آپ اسے کمائیں، اور اس کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن حلال ذرائع سے کمائیں۔ ایسے ذرائع کے پیچھے کبھی نہ بھاگیں کہ شاید یہاں پہ جو ہے وہ ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں گے تو پھر پتہ نہیں کتنے خزانوں کے مالک ہو جائیں گے، نہیں، کم از کم کچھ نہ کچھ جو ہے نا انسان باکردار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم کوئی بڑے وہ علامے فہمے نہیں بن سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا بندے کے اندر انسانیت اور بندہ باکردار ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب ہم نے مر جانا ہے، اس دنیا سے کب چلے جانا ہے۔ یہی جو چیز ہے یہ آپ کی ہمیشہ زندہ رہے گی۔
تو میرا یہ جو مختصر پیغام ہے یہ کسی بھی شخص یا کسی بھی ادارے یا کسی بھی علاقے کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی میں ٹورزم پروموٹ کرنے کے خلاف ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ ہر چیز کو پروموٹ کریں، کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کا اصول بنا کے رکھیں۔ اگر ٹریفک پولیس والا کسی کو نہ پکڑے پھر بھی وہ ذمہ دار، اور اگر پکڑے تو پھر بھی وہ ذمہ دار، اور اگر لوگ ٹورزم پہ آ رہے ہیں تو ایسی ٹورزم کو قطعاً پروموٹ نہ کریں جس میں کل ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں خود ہم سے سوال کریں کہ ایسی ٹورزم کو تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں آپ نے گھٹن زدہ ماحول میں رکھا ہوا ہے۔ ایسی چیزوں کو قطعاً پروموٹ نہ کریں، یہ کل میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ اس پورے معاشرے کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ آزاد کشمیر بڑا پرامن علاقہ ہے، بڑا پرامن خطہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے باشعور ہیں، بڑے باکردار ہیں، لیکن آپ دیگر شہروں کو دیکھ کر یا دیگر دنیا کو دیکھ کر کبھی بھی اس کو اپنے ماحول کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ ہم بڑے اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو قطعاً پروموٹ نہ کریں جس کا کل ہمیں اپنی اولادوں کو یا اپنی فیملیز کو جواب دینا پڑے تو ہم شرمندہ ہوں۔